اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہر صفاتی نام بڑا ہی پیارا ہے اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل اور برکات لیے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے خواص بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ان خواص کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے خواص پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علماء نے اپنے تجربے اور تحقیق کی بنیاد پر ان ناموں کے خواص لکھے ہیں۔ دوستو، آج میں جو اللہ کا صفاتی نام لے کر آیا ہوں اس کے بہت سارے خواص ہیں۔ وہ نام ہے یا باسطو۔ یا باسطو یہ ایسا صفاتی نام ہے جس کے خواص بہت ہی خاص ہیں اور اس نام کے وظائف بھی باقی ناموں کی طرح اثر رکھنے والے نام ہیں، لیکن آج باقی ناموں کی طرح اثر رکھنے والا نام ہے۔ ہم آج آپ کو اس نام کے 3 بڑے فوائد بتائیں گے۔ یہ فائدے کیا ہیں اور کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہوگی اور ضرور دیکھیے گا۔ پھر اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور بیل بٹن کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سے بھی آپ مستفیض ہو سکیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ باقی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، جبکہ صفاتی نام کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل کر لیا جائے تو اس نام کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو جو وظائف بتائیں گے ان میں یا باسطوں کے ساتھ ہم یالا بھی شامل کریں گے، یعنی کہ ہمارے تینوں وظائف میں یالا کا یا باسطوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کا صفاتی نام لینا بہت پاورفل ہو جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نام سے پکارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں پر اپنا خصوصی رحم فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے۔ اس وظیفے کا سب سے پہلا بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے یا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں جس میں آپ کو ہر طرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ کر لیں اور آپ کی مشکل اللہ کے کرم سے حل ہو جائے گی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وظیفے کے آخر میں اور وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ان دونوں ناموں یعنی کہ یا لا ہو یا باسطو، اس کا ورد آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی مشکل پیش کر دینی ہے اور اس مشکل کی دعا مانگے۔ یقین جانیے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا، اور ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رہے، یہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ ہر وظیفے کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ دوستو، اس نام کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس نام کے وظیفے سے ہر قسم کی آفات اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 72 مرتبہ ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا لا ہو یا باسطوں کا، اور اس وظیفے کے شروع میں اور اس یا باسطوں جو آپ نے پڑھا ہے اس کے شروع میں اور آخر میں یہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی زمینی آفتیں ہیں، مشکلات ہیں، نقصانات ہیں، آسمانی مشکلات ہیں، آفات ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی نقصان آپ کو ہو رہا ہے تو آپ نے یہ درود اور یہ اللہ کے صفاتی نام یہ ضرور پڑھنے ہیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا تیسرا بڑا فائدہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے، وظیفے کے آخر میں اور وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے،
کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، اس وقت کرنا ہے یہ وظیفہ آپ نے۔ ان دونوں ناموں کو صرف آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، وظیفے کے آخر میں اور وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر آپ نے دعا کرنی ہے اور مانگنا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے، اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اور اگر آپ عمل کے ساتھ تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ قبولیت کا وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ میرے بندے سے پوچھو اس کو کیا چاہیے۔ اور جب ان قبولیت کی ان گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے انسان کی عقل بھی سوچ نہیں سکتی۔ دوستو، ان وظائف کو بتلانے کے طریقے پر ضرور عمل کریں اور اپنی مطلوبہ حاجات، اپنی ضروریات اللہ کی ذات کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی مطلوبہ حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ یہ میں نے 3 بڑے طریقے آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کریں گے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، آپ زمینی اور آسمانی آفتوں سے، نقصانات سے بچیں گے، آپ کا گھر محفوظ ہوگا، آپ کے گھر والے محفوظ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے نوازے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں تو اللہ کی راہ پہ ضرور خرچ کیجیے گا، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا سہارا بنیے گا، زکوٰۃ ادا کیجیے گا۔ تو جب غریبوں کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا کر کے دے گا۔ اور جتنا تقسیم کریں گے آپ کے رزق میں اضافہ 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 ہی ہوتا رہے گا۔ جب آپ خوشحال ہوں گے تو معاشرہ بھی خوشحال ہوگا، آپ سکون سے ہوں گے تو معاشرہ بھی سکون سے ہوگا، آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی، کوئی چیز بری نہیں لگے گی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ سے خوش ہو کر ملیں گے، پھر خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ تو ان خوشیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو خوشحال بنائیے، اور پھر میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ یہ وظائف میں آپ کے لیے بڑی محنت سے لے کر آتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، سکون آئے، تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خوشحال زندگی گزاریں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیشہ خوش و آباد رہیں اپنے گھروں میں۔ اللہ حافظ۔